آج کا پروگرام جو ہے وہ یوتھ ٹاک کے نام سے رکھا گیا ہے، جس میں ہم نوجوانوں کے سوال بھی لیں گے اور ان کے جواب دینے کی کوشش بھی کریں۔ سر سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے اور مجھے اس کا جواب چاہیے کہ آج کل زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھی کار اور مہنگا کپڑا یہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے، تو آپ کی نظر میں کامیابی کیا یہی چیز ہے یا کچھ اور؟ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کامیاب ہیں میرا۔ آگے دیجیے ہم بھائی، بڑا اچھا سوال کیا ہے عثمان بھائی۔ اقبال کا شعر ہے، فرماتے ہیں تو راہ نہ ورد شوق ہے، منزل نہ کر دو لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر دو۔ السلام علیکم، جابو نیوز کے اسپیشل پروگرام میں میں آپ کا ہوسٹ عثمان پٹ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان ملک و ملت کا سرمایہ ہیں، اگر ان کی بکھری سوچوں اور باطل مقاصد کی اصلاح کر دی جائے تو ہمارا ملک جو ہے وہ پھولوں کی گلشن کی طرح دنیا بھر میں اپنی خوشبو میں مثال بن سکتا ہے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے طلباء ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ بہت سے مسائل میں دوچار ہیں جن کا سد بات نہایت ضروری ہے۔ اس حوالے سے آج یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اور ہم ان کے مسائل کے حل جاننے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ دعوت اسلامی اضلاع نارول کے ذمہ دار آئی ٹی پروفیشنل ینگ موٹیویشنل اسپیکر جناب عمران پٹ صاحب۔ بٹ صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں اسماعیل۔ الحمدللہ۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ یوتھ ٹاک کے نام سے رکھا گیا ہے، جس میں ہم نوجوانوں کے سوال بھی لیں گے اور ان کے جواب دینے کی کوشش بھی کریں۔ اس حوالے سے بٹ صاحب آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، ایک طبیعین ہوتا ہے بندے کا، جو بندے کو اپنے بستر سے نکال کے اسے اپنے کام پہ لے کر جاتا ہے۔ 9 to 5 9 to 4 وہ بندہ کام کرتا ہے، تو وہ اس کو کیا ہے جو اسے اپنے بستر سے نکالتا ہے، اٹھاتا ہے اور اسے باہر لے کر جاتا ہے، تو وہ اس کا بین ہے، مقصد ہے اس کا۔ ٹھیک، تو اگر ایک نوجوان کا مقصد اسے پتہ چل جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس نے جانا کہاں ہے اور وہ اس کا مقصد ہے کیا ایکچولی، تو وہ پھر اس کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلنا ہے۔ ہمارے نوجوان جو ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ویژن کو لے کے کلیئر نہیں ہوتی ہے، کبھی مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے کہ آپ کہ ہم اپنے فوکس کو، اپنے ویژن کو لے کے جو ہے فوکس کس طرح ہو سکتی ہے؟ اپنا ہم یہ ڈیفائن کریں گے کہ ہمارے ایکچولی مقاصد کیا ہیں، ایک نوجوان کے، ایک ینگسٹر کے کیا مقاصد ہونے چاہیے۔ جو میں نے سمجھا وہ یہ کہ نوجوان کے 3 مقاصد ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پہلا مقصد اس کا یہ ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے پڑھنے کے لیے چھوڑا ہو۔ اب جو پڑھنے کے لیے ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی سٹڈیز کو سب سے پریورٹی دے۔ ٹھیک ہے، کلاس کا انوائرمنٹ ہے تو کلاس میں وہ کلاس میں بیٹھتا رہنا چاہیے اسے، ٹھیک ہے، کہ وہ کلاس میں بیٹھا ہے لیکن پہنچا نہیں اور وہ تو کلاس میں جب وہ بیٹھا ہوا ہے، جب وہ کلاس میں موجود ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلاس کے ڈیکورم کو فالو کرے، اپنے ٹیچر کو پوری طرح توجہ کے ساتھ سنیں، کہ جو اسے کام ملتا ہے وہ کام جو ہے اپنا پراپر طریقے اس کے ساتھ کرے۔ جہاں اسے کو کنفیوژن ہے، جو اسکل سیٹ اسے چاہیے اس کے لیے، وہ اسے انہینس کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے وہ ایفرٹ کرے، کوشش کرے، اساتذہ کے پاس بیٹھے۔ اور پھر دوسرا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے ہیلپنگ ہو، گھر والوں کی مدد کر رہا ہو، گھر والوں کے لیے اویلیبل ہو۔ آج تو نوجوان کا یہی حال ہے کہ وہ گھر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آج میں نے جو ہے نا وہ سارے کام کیے ہیں، میں اپنی مزاح کر کے لوٹا ہوں گھر، تو اس کی جو ہے نا وہ اس سمجھتا ہے کہ میں جو کر کے آیا ہوں نا یہی سارا کچھ ہے، حالانکہ اب اس کا شروع ہوا ہے، وہ اپنا ایک کام کر چکا ہے، اب یہ ایک اس کا بھی اسے ڈیفائن کرنا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو ٹائم دینا ہے۔ میری والدہ صبح سے لے کر شام تک کتنی ایفرٹس میرے لیے پٹ کر رہی ہیں، میرے والد صاحب میرے لیے کتنی ایفرٹس پٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ نوجوان اس نے دیکھنا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے لیے اویلیبل ہے کہ نہیں، وہ گھر جائے کر جا کے والدین کو گئے کہ حکم کریں میرے لیے کیا کام ہے، میں حاضر ہوں اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد تیسرا بھی ہے اس کا کیا ہے کہ وہ اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرے۔ ٹھیک ہے، جو اس کے رب نے اس کو مقصد دیا ہے زندگی کا کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے وہ کوشش کرے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں کامیاب کیسے ہو سکتا ہوں آپ پرچھ لیں، جہاں میں نے ہمیشہ کے لیے رہا۔ تو یہ 3 مقاصد وہ اپنے ڈیفائن کرے گا، وہ 3 مقاصد اپنے متعین کرے گا، پھر 3 کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک پراپر ایفرٹ فوٹ کرے گا، روڈ میپ بنائے گا کہ میں نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور ان کے اندر جو رکاوٹیں مجھے آ رہی ہیں ان رکاوٹوں کو کیسے ٹیکل ٹھیک ہوگا۔ بس اب جیسے کہ یہ سوشل میڈیا آ چکے ہیں،
अब सोशल मीडिया की वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो वन नाइट सक्सेस चाह रही होती है, मतलब रातों रात को कामयाब होना चाह रही होती हैं. इस हवाले से आप ये कहना चाहिए. देखिए रातों रात तो कुछ भी नहीं मिलता है, मिलता तो एफर्ट से ही, मुस्तकिल कोशिश से है. ये इस वजह से तो हम कामयाब नहीं हो पा रहे. हमें क्या है कि जल्दी जल्दी मिल जाए, तो एक प्रॉपर प्रोसेस को तय करना पड़ेगा. आपके पास स्किल होगी तो आप उसे सेल कर सकते हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. तो अगर कोई रातों रात अमीर हुआ है तो वो करोड़ों में से कोई एक बंदा ही शायद हुआ हो, फिर उसी में लॉटरी लगी हुई हो. बाकी तो मुस्तकिल एफर्ट्स. और बड़ी प्यारी मिसाल एक दी गई कि एक बंदा है, वो उसकी मिसाल दुनिया में क्या है कि वो बंदा मुस्तकिल एक सवारी पे सवार दौड़. ठीक है. अब जो उसे रेस्ट मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ चंद लम्हों का मिलता है, जो किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं आके. और ये नहीं कि वो समझे कि जनाब नहीं मैं दुनिया में रिलैक्स ही हो जाऊँ और मैं सुकून में ही आ जाऊँ और जनाब बस मुझे कुछ करना ना पड़े. ऐसा तो नहीं है भाई, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं. दुनिया में रहते हैं आप जलन में थोड़ी रहते हैं. जब दुनिया में रहते हैं आप, तो दुनिया में आपको मुस्तकिल उस प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा, एफर्ट्स करनी पड़ेगी, फिर आप किसी नतीजे तक कामयाबी के पहुँचे. मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और मेरा तल्लक मैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में एम्प्लॉय हूँ. मेरा सवाल ये है कि हम ज़िंदगी में दुनिया के लिए बहुत दौड़ करते हैं. अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ पढ़ने की हद तक है, फजूल कामों की हद तक है, उसमें हम फजूल काम भी करते हैं. अगर कोई एम्प्लॉय मुलाजम हो गया है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या अदर कंपनी में जॉब करता है, तो उसका ध्यान पैसे कमाने में लग गया है. तो मेरा सवाल ये है बेसिकली कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं कि हम दुनिया को भी साथ लेके चलें और दीन को भी साथ लेके चलें, अपनी दुनिया को भी संवारें और आखिरत को भी संवारें. बड़ा अच्छा सवाल किया उस्मान भाई. इकबाल का शेर है, फरमाते हैं तू राह ना वर्द शौक़ है, मंजिल न कर तू, लैला भी हम नशीन हो तो महमिल न कर तू. याद रखिएगा, ये बात जहन नशीन कर लेंगे. आपके अंदर सलाहियतें छुपी हुई, आप सिर्फ एक काम के लिए दुनिया में नहीं, और आपको बनाया ही नहीं गया एक काम के. आप मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकते हैं. आप अपने माइंड को असल में इस्तेमाल ही नहीं करते. और मुसलमान की दुनिया साथ साथ है. अगर आप किसी एक जहद में लगे हुए हैं और आप उसी ही समझ रहे हैं कि ये ही मेरी बस ठीक है, मैं जॉब पे लगी हूँ, गवर्नमेंट जॉब में आ गया हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, सैलरी आ रही है, निज़ाम चल रहा है, तो ये सही नहीं है. ये आप अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हैं, अपनी जो सलाहियत है उनको भी ज़ाया कर. आपको आगे बढ़ना था, अब आपका एक सनब हो गया, आपका निज़ाम चल रहा है. अब आपको चाहिए था कि अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करूँ, मैं मुल्क मिल्लत की तमीर के लिए कितना किरदार अदा करूँ. ये मैंने गौर किया. आपके मोहल्ले में कोई दो चार ख़वातीन तो होंगी ऐसी कि जिनको हाजत है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं या जिनको कोई दवाई ला के देने वाला नहीं, तो आप उनके लिए ये तो एफर्ट कर सकते हैं ना कि मैं उनको तलाश करूँ, उनकी ज़िम्मेदारी करूँ, उनके लिए कोशिश करूँ, उनके लिए अवेलेबल हो जाऊँ. ठीक है, आपका मुल्क है, आपका घर है, आपकी गली है, आप उसकी सफाई के लिए कोई टैग स्पेसिफाई कर लें, कोई टीम ऐसी मैनेज करें, अपने अपने तौर पर आप कुछ ऐसी एफर्ट्स करें, आपको किताबें अपनी फाइनलाइज करें कि मैंने ये बुक्स पढ़ी. तो याद रखें कि हम असल में हुए हैं गफलत का शिकार. आपने शुरू में एक बात की कि नौजवान है, पढ़ रहा है, सब बस पढ़. बस पढ़ भी तो नहीं रहा, पढ़ाई के लिए इसको छोड़ा गया था तो वो पढ़ भी नहीं रहा, वो कुछ और ही कर. तो हम अपने बीएन को डिफ़ाइन करें और उस बीएन में आने वाली जो रुकावटें हैं ना, उनको नोट डाउन करेंगे. ये ख़राबी है मेरे में, ये ख़राबी है. जब बंदे को पता चलेगा ना कि मेरे अंदर ये ख़राबी है, फिर वो उसको सही करने की कोशिश करेगा. हम मानते कि हमें ख़राबी है, हम इस चीज़ का हमें पता ही नहीं, इरादा ही नहीं हमारा कि हमने अपनी ख़राबी को फाइंड आउट करना है और फिर उसकी इस्लाह की नहीं कोशिश करनी. तो जब हमें अपनी ख़राबियों का पता चल जाएगा, जब हमें अपना बीएन पता चल जाएगा, तो अल्लाह के फजल से हम उनको बेहतर करने में लग जाएंगे इंशाअल्लाह. व्हाट्सएप पर अच्छा जवाब दिया आपने, के लिए आगे इसको नहीं क्वेश्चन में भी करना है. अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तैयब, प्रेसिडेंट एंड सीईओ एम्प्टी बाइट्स. मेरा क्वेश्चन इमरान भाई आपसे है कि हमारे आजकल स्पेशली यूथ में एंड बाकी मुसलमानों में भी यकीन का बड़ा फुकदान है. हम इस चीज़ को तो मानते हैं कि अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है हमारी हर एक्शन में, कि ज़ाहिर है हम इस चीज़ को मानते हैं, इस चीज़ का इकरार हमने किया हुआ, तो हम मुसलमान हैं. लेकिन उसमें एक जो इनर फील होती है हमारे हर एक्शन में, हम बुराई कर रहे होते हैं, जब हम एक मुसलमान बुराई कर रहा था तो उसमें जब इस चीज़ को मानता भी है कि अल्लाह की ज़ात मुझे देख रही है, तो वो यकीन वाली जो इनर फील है वो क्यों नहीं आती इंसान में. मानता भी है लेकिन फिर वो क्यों वो गुनाह कर रहे. अगर उससे देखिए, यकीन आता है यकीन वाले लोगों में बैठने से.
جب آپ یقین والے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو صحبت رنگ پکڑتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے, عام لوگ تھے, خاص بنا دیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر قائل ہوتے ہیں, کٹ مرنے کو دل کرتا ہے, گھروں کو جاتے ہیں وہ بات نہیں رہتی, کیفیت بدل جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہاری کیفیت میرے پاس ہوتی ہے نا, اگر گھر جا کے بھی وہی ہو نا تو فرشتے تمہارے دروازوں پہ سلام کرنے کے لیے آیا. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان گھٹتا بٹ. اب مومن کون ہے؟ جس کا آنے والا دین اس سے پہلے سے بہتر ہو. اگر وہ ایک قرآن پاک کی تلاوت آیت کی کر رہا ہے تو وہ 2 بھی کرنے والا ہو. اگر وہ جو ہے وہ ایک پیج پڑھنے والا ہے کسی تربیتی کتاب کا, علمی کتاب کا, تفسیر کا, تو وہ 2 پڑھنے والا ہو. اگر وہ 10 دفعہ درود پاک پڑھ رہا ہے تو اگلے دن وہ 20 دفعہ پڑھنے والا ہو. تو اپنی ایمانی کیفیت کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کویسچن از دس. تو ایمانی کیفیت کیسے بڑھے گی؟ 4 طریقے ہیں اس کے. پہلا طریقہ اچھی صحبت تلاش ہے. تو امام غزالی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اچھی صحبتیں میسر نہیں ہیں, تنہائی بہتر. تو اب جو صورت حال ہے تو میں ہی کہتا ہوتا ہوں کہ اب جو ہے نا وہ تنہائی سے بچ جائیں. اچھا ماحول بہتر, اچھی بیوٹنگز بہتر, تو آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں, ایسی گیدرنگ بنا لیں اپنی پاس, اور ایسی صحبت بنا لیں آپ اپنی. صحبت کا بڑا اثر ہوتا. تو آپ اپنی صحبت کو چینج کر لیں, آپ ٹیم میں بیٹھ رہے ہیں, آپ کچھ ٹاسک لیں, ایسی گروپنگز جوائن کریں تو پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں, قوم کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں. تو آپ جب ان لوگوں میں بیٹھیں گے نا آٹومیٹیکلی آپ بچ جائیں گے, یا آپ بچنے والوں میں شامل ہو جائیں گے نا. بالکل ایسا. تو شامل ہونا ہے ہم نے ان لوگوں کے اندر. انشاءاللہ ہمارا انر جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا, اسٹرینتھن ہوگا. جب اسٹرینتھن ہوگا خود ہی ہم آہستہ 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 بچنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں جو ہے نا برائی سے نفرت ہو جائے گی. پھر کبھی کبھار وہ ہو جائے گا گناہ, غلطی ہو جائے گی, لیکن اللہ کے فضل سے ہم پھر اس پہ جم نہیں جائیں گے. جیسے آج کل لوگوں کا حال ہو گیا, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, سارے ہی کرتے ہیں, ہم بھی کر لیں گے تو کیا حاضر. تو ایکچولی دس از ناٹ دا وے, دس از ناٹ دا وے ٹو تھنک. ایک مسلمان کا سوچنے کا انداز نہیں ہے. مسلمان سے غلطی ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی غلطی پر نادم ہو جاتا ہے, شرمندہ ہو جاتا ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آتا. دس از دا وے ٹو تھنک. یہ طریقہ کار ہے, میں اس طرح سے سوچ. آج کل دور ہے, ہر بندہ ہی جو سے سوشل میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہے, اور مجھے اس کا جواب چاہیے کہ جو پازیٹیو اس کا استعمال ہے اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, اور اس کا تو زیادہ بخوبی طریقے سے جانتے ہیں, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں جو سوشل میڈیا نا, ایکچولی کوئی بھی اپلیکیشن ڈیزائن ہوئی ہے نا وہ پروڈکٹیوٹی کے لیے ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے, اس کی ایجوکیشنل پرپزز بھی ہے. ہم نے جسٹ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اسے یوٹیلائز کر لی. ہمارا وین نہیں ہے. دیکھو موبائل کھول دیں ہم, اس کا ہمارا مائنڈ ہی تنگ کرنے کے دبے, تو جیسے بھی جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں ہم اسے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر جس طرح وہ لے جائے ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی جو بندے نے کچھ لائف میں کرنا ہے نا, یاد رکھیے گا بھائی کہ اس کے لیے اس کو پہلے وین سیٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں یہی ہے, جب آپ فون کھولے آپ دیکھیے کہ میں کیوں کھولا, میری ریزن کیا ہے فون کھولنے. انٹرٹینمنٹ, ٹھیک ہے, تو پراپر پروسیس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کرے گا. انٹرٹینمنٹ ایکچولی ہے کیا, پہلے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا انٹرٹینمنٹ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ ایجوکیشنل پرپز کے لیے نہیں ہے. میں کو مثال دیتا ہوں, ہم اپنے ساتھ کر کے رہے ہیں, اتنی زیادتی کر رہے ہیں اپنے ساتھ, یہ ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ نے ابھی موبائل کھولا جناب, ٹک ٹاک کھل گئی آپ کے سامنے, ایک ریل آ گئی, اس میں جو ہے نا وہ ایک لطیفہ سنایا جا رہا تھا آپ کو. آپ کو بڑا مزہ آیا یار, لطیفہ آ گیا میرے سامنے, اچھا لطیفہ سن رہے تھے, ساتھ ہی جناب نیچے کیا ہوا, تلاوت شروع ہو گئی. اب تلاوت سے کیا ملے گا؟ خوف خدا ملے گا. ٹھیک ہے, آپ کی جو کیفیت ہے اس کے اندر انسٹنٹ چینج آ گئے. ٹھیک ہے, فوراً ابھی آپ کا مائنڈ اسے پروسیس کر نہیں پایا تھا, ایک نیکسٹ کمانڈ آپ نے اس کو دے دی. اب جو نیکسٹ کیا ہوا, اگلی ریل آ گئی, اس کے اندر جو موٹیویشنل اسپیکر تھے کہہ رہے ہو کہ جناب آپ کو یہ کرنا ہے, یہ کرنا چاہیے, پھر فیلنگ چینج ہو گئی. تو ہمارا جو مائنڈ ہے نا وہ چیزوں کو بھی پروسیس کر نہیں پا رہا ہوتا, اور ہم اسے نئی نئی کمانڈس دے رہے ہوتے ہیں, اور مینٹلی طور پہ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے. وجہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا کا پازیٹیو یوز سمجھ نہیں آ رہا کرنا. سوشل میڈیا کو لے کے کہاں جانا ہے, اس سے لینا گیا کام ہے. تو پہلے تو اپنا ہم باؤنڈریز ڈیفائن کریں کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے, کیا سن. تالا کے دارے کانوں پہ اور آنکھوں پہ.
ٹھیک ہے, اور ڈیفائن کر لیں کہ اچھا ہی دیکھ اچھا ہی سننا, ٹھیک ہے. ایجوکیشنل کچھ لوگ ہیں ان کو فالو کرنے, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ہر جگہ پہ یہ لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں, ایک بڑی پیاری دوست ہے ہمارے صوبان اتاری, ماشاء اللہ بہت پڑھے لکھے بندے ہیں, آپ ان کو فالو کریں, وہ آپ کو انٹلیکچولی آگے لے کرنا ہے, وہ پالش کریں گے, آپ ان کو سنیں گے تو آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ واقعی دین اور دنیا ساتھ دے کر ہم کیسے منزل کی طرف چل سکتے. پھر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کچھ اسکالر ہیں اچھے, ٹھیک ہے, ان کو جنرل رضا مصطفی صاحب, ٹھیک ہے, اجمل رضا قادری صاحب ہیں, اس طرح کے اچھے اسکالر ہیں, آپ ان کو ڈیفائن کر لیں. آپ کہیں کہ یار میں نے 5 ریلز اس بندے کی سننی ہے, میں نے 5 ریلز اس بندے کی سننی ہے, میں نے 5 ریلز ٹیکنیکل سننی ہے, 5 ریلز میں نے اسلامی کوائنٹ اسے اپنے آپ کو انہینس کرنے کے لیے سننی ہے, اچھی ہیبٹس کے متعلق میں نے سننا ہے, کچھ میں نے ہیلتھ کے حوالے سے سننی ہے. آپ اپنے ساتھ ایک سیٹ اپ رکھیں, پہلے 20 25 30 منٹ آپ جو ہے اس کو سنیں, ٹھیک ہے. اور فضول مائنڈ کو نہ لے دی کوئی بھی چیز, ٹائم ڈیفائن کرنے ہے کہ میں نے 20 منٹ سننا ہے, آدھا گھنٹہ سننا ہے, گھنٹہ سن, یعنی کہنے کہ آپ اپنے مائنڈ پہ پہلے دار کو بٹھائیں گے تو ہی آپ کا کام چلے. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ریممبر یاد رکھیے گا ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. بائک بولتے گھنٹہ گزر جاتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ پہرے دار ہمیں اپنے مائنڈ پہ بٹھانا پڑے گا پازیٹیو چیزوں کا, تاکہ ہماری پرسنالٹی کے اندر پازیٹیو چیزیں آئیں. تو یہ پازیٹیو یوز ہے جو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے اگر ہم چاہیں. سر میرا نام محمد عاطف ہے اور میں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں الشفا یونیورسٹی میں. سر عمران بھٹ صاحب سے میرا یہ کویشچن ہے کہ آج کل زیادہ تر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اچھی کار اور مہنگا کپڑا یہ ہمارے لیے کامیابی کی علامت ہے. تو آپ کی نظر میں کامیابی کیا یہی چیز ہے یا کچھ اور؟ بات صاحب کامیابی کی ڈیفینیشن. کامیابی کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ ہر کسی کی ابھی ابھی, جس بندے کے پاس سائیکل ہے اس کے لیے بائک کامیابی ہے سب سے بڑی, دوسری بندے کے پاس بائک ہے نا اس کے لیے کار سب سے بڑی کامیابی. تو کامیابی کے پیرامیٹرز جو جنرل ہے نا وہ اپنے دین میں لے لیا ہے. آپ کی شخصیت کیسی ہے, آپ کی سوچ کیسی ہے, آپ ملک و ملت کی تعمیر کے لیے واقعی ایک کارآمد انسان ہے کہ نہیں, کہیں آپ کی زبان سے کوئی ہرٹ تو نہیں ہوتا, ہٹ تو نہیں کرتے آپ, گالیاں تو نہیں بکتے. تو زبان کی کامیابی دیکھیں کیا ہے, آپ کے کریکٹر کی کامیابی کیا ہے, آپ معاشرے کے لیے اچھے انسان ثابت ہو گئے کہ نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا آپ کی کامیابی ایز اے اسٹوڈنٹ کیا ہے, آپ اپنے پروفیشن میں اپنے شعبے میں جتنی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں یاد رکھیے گا یہ بات اپنے ذہن میں, ہر کامیاب سے کامیاب شخص ہر عہدے سے بڑا عہدہ موجود ہے, ہر رتبے سے بڑا رتبہ دنیا میں موجود ہے. اگر یہ شخص اسی کو دیکھتا رہے گا تو یہ کیسے سکون میں آئے گا. آپ نے آئینے دیکھے گا. ہاں کامیابی یہ نہیں کہا جا رہا کہ گاڑی کامیابی نہیں, کامیابی ہے, لیکن اصل اور حقیقی کامیابی نہیں کہ آپ گاڑی کو ذہن میں لے کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بس یہ مل جائے تو میرا بڑا پار ہو جائے, اگر یہ نہ ملی تو میں ضائع ہو گئی. نہیں, یہ خواہش کا آنا اور اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, اٹس گڈ, بٹ اس کو آپ اپنا حقیقی مقصد بنا کے بیٹھ رہے ہیں, اس کے لیے حرام کاری کر رہے ہیں, لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو, لوگوں کے جیبوں پہ نظر ہے آپ بھی, تو یہ کامیابی نہیں ہے. اٹ مینس کہ آپ رانگ وے پہ جا رہے ہیں. کامیابی تو یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے, آپ اپنے اللہ کے دیے پہ راضی ہیں اور آپ اس کے لیے اچھے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں تلاش کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں. یہ کامیابی آپ. اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کامیاب ہیں. میرا آگے کیجیے گا بھائی. ایک پروگرام پہ اختتام کے پر کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں بہت اچھا سیکھنے کو ملا ہوگا, اور ہماری کوشش رہے گی کہ اس پروگرام کو ہم کنٹینیو رکھیں, ویک میں ایک دفعہ ہو, منتھ میں ایک دفعہ ہو, جس میں نارول کے یوتھ یہاں پہ آ سکے, یہاں اور بھی والے سے ہم پروگرام کریں گے. تو ہم اینڈ پہ شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی صاحب, آپ نے بھی ہمیں ٹائم کیا, اور انشاءاللہ اس پروگرام کا ہم کنٹینیو کریں گے.